الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اور سورہ الانفال، دونوں کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ ان دونوں کا تلاوت شدہ حصوں کا مفہوم اور مطلب تقریباً ایک ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے، یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ڈٹے رہ جائیں، ڈٹ جائیں، اس پر قائم رہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بار بار فرشتے اترتے ہیں۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں فرشتوں کو، وہ ان کی باتیں نہیں سنتے، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن فرشتے آتے ضرور ہیں۔ اور وہ فرشتے ان کے دلوں میں کیا بات ڈالتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو جاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں، تمہارے جی چاہیں، اور جو تم مانگتے ہو۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان بادشاہ کی طرف سے آپ کی مہمان نوازی ہوگی۔ پہلی آیتوں پر غور کریں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ بات بھی مشکل ہے کہ اللہ کو اپنا رب کہا جائے۔ دیکھیں، شیطان بھی کبھی اللہ تعالیٰ کو رب کہتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ جب مومن اللہ تعالیٰ کو رب کہتا ہے تو پھر شیطان آنکھ بگولا ہو جاتا ہے اور شیطانی قوتوں کے کان بھی کڑے ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے دربار میں قتل کا فیصلہ ہو رہا تھا، جب فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، میرے ارادے اور میرے فیصلے میں مزاحم نہ بنو، رکاوٹ نہ بنو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور بلائے اپنے رب کو۔ تو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک رجل مومن دربار میں اٹھا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ابھی تک اس کا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا موقع کے لیے۔ اس نے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس گناہ پہ کسی آدمی کی جان لینے کے در پہ ہو کہ اس کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ کوئی گناہ کی بات ہے؟ شیطان کو جو رب کہا جاتا ہے، مخلوق کو جو رب کہا جاتا ہے، بندے کو جو خدائی کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔
اور جب خدا کو خدا کہا جاتا ہے، جب خدا کی ربوبیت تسلیم کی جاتی ہے، جب اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہوتا ہے تو تم طیش میں آتے ہو۔ مکے کے مشرکین کی بھی یہی حالت تھی۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو لوگ طیش میں آتے تھے، چہروں پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب خدا کو چھوڑ کر بتوں کی باتیں کی جاتی تھی تو سارے لوگ خوش ہوتے تھے۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ سمجھنے کا نقطہ ہے۔ ربنا اللہ، شیطان بھی کہتا ہے رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دو، وہ بھی خدا کو رب کہتا ہے۔ لیکن جب مومن خدا کو رب کہتا ہے تو پھر شیطانی قوتیں اس کے درپے ہو جاتی ہیں، قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ تو ہے نا، کوئی بات تو ہے۔ کون اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کس معنی میں کرتا ہے، کس پس منظر میں کرتا ہے؟ وہ معنی، وہ پس منظر، وہ قابل لحاظ چیزیں ہیں، وہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مہاجر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گئے ہیں، اپنا گھر بار تو ان کا تھا، اپنا ملک تو ان کا تھا، وہاں کے باشندے تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں ان کا خاندان تھا، کیوں وہاں سے نکالے گئے؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کیا گناہ تھا ان کا جو اپنے گھروں سے نکالے گئے؟ یہی تو گناہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو ذرا سوچے نا، ذرا سوچے کہ شیطان کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کو رب مانتا، کچھ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تو لوگ اس کے قتل، فرعون کے دربار میں اس کے قتل کے فیصلے ہوتے ہیں صرف اس گناہ پر۔ مکے کے لوگ جب مومن بنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو گھروں سے نکالے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا یہ اتنا بھی آسان کام نہیں ہے، اتنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ دوستوں کے سامنے، اپنے ماحول کے اندر اور بڑے ناز و انداز کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہا تھا اس شاعر نے؟ اکبر تھا، غالب تھا، کہ بہت مشکل ہے بچنا بعد یہ گلگوں سے خلوت میں، اور بہت آسان ہے یارو میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ بس دوستوں میں بیٹھے ہو، اچھا شراب پیتا، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن جب کوئی بھی نہ ہو اور بوتل سامنے پڑی ہو تو وہاں پہ بچنا تو بہت مشکل ہے۔ تو دوستوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو رب ماننا تو بڑی آسان بات ہے، لیکن کفر کے ایوانوں کے سامنے اللہ اکبر کہنا، یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ وہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے ممبروں پر سناتے ہیں جو کسی دو بالش والے آدمی کے سامنے بھی حق نہیں بول سکتے۔ حق نہیں ہے ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے سنانا۔ جب خدا کی خدائی اور اس کی کبریائی کے اظہار اور اعلان کا وقت آتا ہے تو وہ رخصتوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں، رخصتوں کے بڑے بڑے چادر اوڑھتے ہیں، تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کسی کونوں کردوں سے، حاشیوں سے، شرحوں سے، کہیں پتہ نہیں کہ اسمال ریڈنگ سے، اسمال پرنٹنگ سے کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں نا، آپ بس پڑھیں نا، یا پڑھیں یا بیٹھ جائیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رخصتیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تکبیر کا نعرہ بلند کر کے کھڑے ہونے کا وقت ہوا، آپ سیدھے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ تو یہ تو مشکل کام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مشکل کام یہ ہے کہ ثم استقاموا، اسی پر ڈٹ جانا، یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔
ایک وقت تو جوش میں آ کر آدمی کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے کہ 47-46 میں پشاور میں قصہ خوانی میں کہیں جلوس تھا انگریزوں کے خلاف پاکستان کے لیے، تو سارے لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ تو ایک آدمی کو انگریز پولیس نے گھیر لیا اور مارتے تھے اس کو، لاٹھی چارج تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ وہ پولیس والوں کو کہا تم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگایا؟ اس نے کہا واللہ مجھے تو نہ پاکستان کا پتہ ہے نہ زندہ باد اور مرد آباد کا پتہ ہے۔ تو پولیس نے کہا تو پھر نعرہ کیوں لگایا؟ کہتے تو سارے لوگ نعرے لگاتے تھے تو میں نے بھی لگا دیا، شوق میں آ کر لگا دیا، تو اب مجھے مارتے کیوں ہوں؟ شوق سے اللہ اکبر کہا ہے، شوق سے لا الہ الا اللہ، سارے لوگ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، میں نے بھی کہہ دیا شوق میں آ کر، نہیں شعوری طور پر کہہ دیا، دل کی گہرائیوں سے کہہ دیا، نیت سے کہہ دیا، ارادے سے کہہ دیا، سوچ سمجھ کر کہہ دیا، شوق سے نہیں کہا۔ شوق سے تو پھر جے شری رام بھی لوگ بولتے ہیں تو آپ جے شری رام نعرہ لگائیں گے۔ ثم استقاموا، ڈٹ جاتے ہیں، اسی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت کا مطلب کیا ہے؟ فمن مات علیہا فقد استقام، مر جاؤ اس پر، موت کو قبول کر لو لیکن اس نعرے کو چھوڑو مت، موت مرتے دم تک اس نعرے پر ڈٹے رہو۔ تو پتہ چلا کہ تم صاحب استقامت ہو۔ اور حضرت عمر نے اس کی تفسیر کی ہے، اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھ لیا تو ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہا۔ کیا مطلب ہے؟ لم یروغوا روغان الثعالب، لومڑیوں اور گیدڑوں کی طرح پیچھے پیچھے نہیں دیکھا کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، کوئی ہے تو میں بھی ہوں اور کوئی نہیں ہے تو میں بھی خاموشی رہنے میں عافیت سمجھوں۔ وہ گیدڑ جب دوڑتا ہے نا اور کتا اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو گیدڑ تھک جاتا ہے تو پیچھے پیچھے دیکھتا کہ کتا بھی پیچھے دوڑ رہا ہے کہ نہیں، اگر وہ دوڑ رہا ہے تو یہ بھی گیئر بدل کر پھر مزید قوت کے ساتھ دوڑتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں پیچھے نہیں ہوتا تو کہتے ہیں مجھے کیا ہے دوڑنا، میں تو اس سے دوڑ رہا تھا۔ لم یروغوا روغان الثعالب، ادھر ادھر دیکھتے ہیں ساتھی ہیں کہ نہیں ہے، قوت برابر ہے کہ نہیں، ٹکر کی قوت برابر ہے کہ نہیں، دشمن کی قوت کتنی ہے اور میری کتنی ہے۔ یہ سوچ سمجھ کی اتنی سوچو سمجھو میں تو تم نے صدیاں گزار دی یار، ان سوچوں میں تو تم نے صدیاں گزار دی، پیچھے کے پیچھے چلے جاتے ہو کہ ٹکر کی قوت ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے، دوسروں کے رنگ میں رنگ گئے۔ استقامت اس کو کہتے ہیں، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ اکیلے ہو تو ڈٹ جاؤ، ساتھی ہو تب بھی ڈٹ جاؤ، نہ ہو تب بھی ڈٹ جاؤ۔ یہ کون سی بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہیں، اگر دوسرے مان لے تو، اگر 2 اور 2 4 کو لوگ 5 کہیں تو پھر میں بھی 4 سے اعلان برات کر لوں گا، میں بھی کہوں گا کہ چلو جب آپ سب کہتے ہیں کہ 4 نہیں یہ 5 ہے تو میں بھی 5 کہہ دوں گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا مخالف گروہ سے سامنا ہو تو فاثبتوا، تو ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ پرانے زمانے کی بات ہے، جب روسی افغانستان میں تھے تو عرب سے کوئی عالم آیا تھا، فلسطین سے تھا غالباً، تو کراچی میں ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد دعا کی، تو دعا میں اس نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اور کافروں کے اوپر ہمیں فتح نصیب فرما۔ تو وہ جو عرب تھا وہ عالم تھا، اس نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ تو میدان کی دعا ہے، یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ وثبت اقدامنا، میرے قدموں کو، یہاں پہ قدم کیوں اکھڑ جاتے ہیں؟ قدم تو ادھر اکھڑنے کا خطرہ ہے جہاں پہ سر گرتے ہیں، جہاں پہ گردنیں کٹتی ہیں،
جہاں پہ تلواروں کی چمک آپ سے سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، عربوں میں یہ بات تھی، وہ اپنے محبوب کو کہا کرتے تھے، اپنے محبوبہ معشوقہ کو کہا کرتے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا، میں نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا جب نیزوں کی بوچھاڑ تھی اور جب تلواروں کی جھنکار تھی، اس وقت بھی میں تمہیں نہیں بھولا۔ یہ محبت صداقت کی ایک دلیل ہوتی، محبت کی صداقت کی دلیل ہوتی تھی۔ تو خدا نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، وہ اپنے معشوقوں کو یاد کرتے ہیں، تم خدا کو یاد کرو۔ یہ اضافی بات نہیں ہے کہ اضافی بوجھ ہے کہ اچھا لڑوں گا بھی اور ذکر اللہ بھی کروں گا۔ نہیں، لڑو گے اور ذکر اللہ کرو گے تو لڑنے میں قوت پیدا ہوگی، مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ جس کے لیے لڑتے ہو اس کو یاد کرو، دل مضبوط ہوں گے، قوت تمہیں ملے گی۔ فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ۔ ڈٹ جانے کے لیے ضروری ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیکھیں، اسی سورہ الانفال کی اسی آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جنگ میں نعرے تکبیر بلند آواز سے کہنا، یہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہ بھی فَاذْكُرُوا اللَّهَ کی تفسیر ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم سنتے تھے کہ وہ کہتے ہیں یہ نعرے تکبیر اور اللہ اکبر، یہ نعرہ بہت، یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے کا ایک نسخہ جو اللہ نے بتایا ہے، ہمیں سمجھائے، وہ اللہ اکبر ہے۔ اذان میں اللہ اکبر، نماز میں اٹھتے وقت بیٹھتے وقت اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ تو اللہ اکبر، نیت باندھو تو اللہ اکبر، ذبح کر دو تو اللہ اکبر، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ اکبر، کوئی آگ لگ جائے تو اللہ اکبر، دشمن پر حملہ کرنا ہو تو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کو اتنا زیادہ پھیلاؤ کہ دشمن اللہ اکبر کو سن کر اس کے دل پر رعب طاری ہو جائے۔ کیسے تم اللہ اکبر کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ مسلمان بچی نے ہندوستان میں اللہ اکبر کہا، اور پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ وہ بادشاہی کے بڑے بڑے تمغوں سے اور بڑے بڑے ناموں سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، بڑی بڑی فوجیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، ڈالروں اور دیناروں اور درہموں کے بڑے بڑے خزانے بھرے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں بولتا، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لاکھوں گنا کروڑوں جمع ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو جمع زیرو جمع زیرو جمع زیرو پلس زیرو کچھ بھی نہیں ہے، 1000 زیرو جمع کر دو کچھ بھی نہیں ہے، نتیجہ پھر بھی زیرو۔ ایک بچی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے یہی ہوتا ہے جو تم نے دیکھ لیا، جے شری رام سے کیا ہوا، لعنت بجنے کے لیے بھی کوئی نہیں ملا پوری دنیا میں، تھوکنے کے لیے بھی کوئی نہیں ملا، اور اللہ اکبر کہا، اور ساری دنیا کہتے ہیں یار وہ بچی، وہ شیرنی، وہ دختر اسلام، آج دختر اسلام۔ کچھ لوگوں کو بہت پیٹ میں مروڑ ہو گیا ہے، مروڑ ہوتے ہیں لوگوں کو۔ بچی کو کیا تھا کہ اس نے اللہ اکبر کہا؟ کالج میں اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو کالج میں شری رام کا کیا مطلب تھا؟ کالج شری رام کے لیے ہے؟ کالج میں جے شری رام کا کیا مطلب تھا؟ کیا تک تھا؟ کالج میں زعفرانی کپڑے لہرانے کا کیا تک تھا؟ کالج میں جلوس نکالنے، آؤٹ سائڈر آئے تھے، کالج میں جلوس نکالنے کا کیا تک تھا؟ تو یہ ہندوتوا کے لیے بنا ہے ہندوستان یا سیکولرزم ہے؟ سیکولرزم ہے تو پھر اللہ اکبر بھی ہوگا، سیکولرزم ہے تو پھر انہوں نے تو یہ نہیں کہا، وہ بچی نے، مسکان نے تو یہ نہیں کہا کہ تم شری رام نہ کہو، اس نے کہا میں تم شری رام کہو، میں اللہ اکبر کہوں گی۔ تو ایک بچی کے اللہ اکبر سے تم، دشمن کے پیٹ میں تو مروڑ ہے ہی، مسلمان کے پیٹ میں بھی مروڑ ہے، مسلمان کے پیٹ میں۔ اس نے کیوں اللہ اکبر کہا؟ یہ کوئی مذہبی بھائی اس نے کسی مذہبی جلسے میں کہا تھا اللہ اکبر؟ آپ کو وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا، ہاتھیوں کو نگل لیتے ہیں اور مچھروں کو چھانٹتے ہیں۔ نہیں دیکھا کہ وہ ان کے قتل کے، اس کہتے ہیں برقع اتارو پھر کالج جاؤ۔ کیوں؟
کیوں؟ پھر سیکولرزم کو چھوڑ، پھر یہ نہ کہو نا کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ جو جینز پہنتے ہیں ان کو تو اجازت ہے، جو برقع پہنتے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے۔ نہیں جا سکتے ہو تم کالج، واپس چلی جاؤ۔ نہیں، میں واپس نہیں جاتی۔ برقع، پردہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ عورت کے لیے حیا بھی ہے، عورت کے لیے حفاظت بھی ہے۔ امریکیوں نے ان باتوں پر تحقیقیں کی ہیں۔ ایک بچی نیو یارک میں وہ کہتی ہے میں نے خود ایسا کیا کہ جینز پہنا اور جتنا عریان لباس میں پہن سکتی تھی میں نے پہنا، اور نیو یارک کی گلیوں میں گھومتی رہی اور جائزہ لیتی رہی۔ آوازیں کستے جاتے تھے، کوئی مجھ سے ٹکر مارتا تھا، کوئی مجھ پر آوازیں کستا تھا، کوئی مجھے کیا کہتا تھا، وہ گالیاں انگریزی میں گالیاں آپ کو پتہ ہے کوئی کس طرح کے لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے زیادہ سنا، اس طرح کی باتیں تھی۔ کہتے ہیں 2 گھنٹے میں گھومی اور پھر واپس آئی، میں نے عبایا پہنا، میں نے پردہ کیا، میں نے اسکارف پہنا، میں نے دستانے لگائے، اور پھر انہی گلیوں میں پھر میں 2 گھنٹے گھومی، کسی نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ نتیجتاً وہ کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ خاتون کو بری نظر سے، بری عادتوں سے، بری باتوں سے چھپانے کے لیے ایک سیف چیز ہے، یہ تمہاری سیفٹی ہے، سیفٹی ہے۔ وہ اپنی سیفٹی کرنا چاہتی ہے۔ تم کہتے ہو مرضی ہے، تو مرضی اس کی بھی مرضی ہے نا، اس کی بھی مرضی ہے۔ تمہاری مرضی وہی ہے جو تم کرتی ہو، اس کی مرضی یہی ہے جو یہ کرتی ہے۔ لوگوں نے اس پر انعامات دیے، اچھی بات ہے انعامات دیے، لیکن کرنے کے جو کام تھے وہ کرو یار۔ مردوں سے تو نہ ہو سکا کہ جلوس کے سامنے اللہ اکبر کے ڈٹ جاتے ہیں، مردوں کا جو کام تھا وہ تو نہیں کیا، فوجوں کا جو کام تھا وہ تو نہیں کیا، حکمرانوں کا جو کام تھا انہوں نے تو نہیں کیا۔ پورے ہندوستان میں مسلمان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، کسی نے تو کچھ کہا نہیں۔ اس نے ایک بچی نے اللہ اکبر کہا تو پتہ ہے دوسرے لوگوں نے کیا کہا؟ ایک شیخوڑت، یہ شیخوڑت میں اس کو کہتا ہوں نا، جو علم نہیں رکھتا، وہ جدا بے علم شیخی کی وہ دل دغا کفر بستے۔ بے علم شیخ نے کہا بچی کے لیے عورت کی آواز، عورت ہے تو عورت کے لیے تو زور سے اللہ اکبر کہنا گناہ تھا، تو کیوں کہا؟ اللہ تمہیں اندھا کر دے، اس نے مسجد میں اذان دی، زور سے اللہ اکبر کہنا ناجائز ہے۔ تو مسکان خان نے مسجد میں اذان دی تھی، مسکان خان نے مسجد میں جمعہ کی امامت کی تھی، کہ مسکان خان نے وہاں پہ ویسے اس سے 2 دن پہلے بھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا۔ تو عجیب سی بات ہے، جب جنگ کی صورتحال ہو، جب ایمرجنسی کی صورتحال ہو، آپ اسی صورتحال کو عام حالات پر قیاس کرتے ہیں۔ تو عام حالات میں اس نے کب نعرہ تکبیر بولا اور کس نے اس کی تائید کی؟ اور اس سے جب پوچھا گیا کہ اللہ اکبر کیوں کہا، کہتے میرے دل کو میں تھوڑی سی ڈر رہی تھی، تو جب میں نے اللہ اکبر کہا نا تو میرے دل میں وہ خوف اتر گیا۔ یہی بات ہے، یہی نکتہ ہے جو مولویوں کو بھی سمجھنا چاہیے، شیخوں کو بھی سمجھنا چاہیے، جو سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، کہ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ گے، اور اس وقت لگاؤ گے جب جے شری رام کے نعرے لگتے ہیں، اور جب وہاں پہ قتل اور اس کا خطرہ ہوتا ہے، وہ تو جانور ہیں، وہ تو انسان نما جانور ہیں، اور اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی تکبیر، تو اللہ اکبر کے نعرے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ سمجھے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ایک بچی کی بات سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ پیغامات ہے، یہ پیغامات ہے، یہ اللہ اکبر گویا کہ صبح کی اذان ہے جو لوگوں کو جگاتی ہے نیند سے، مردوں کو جگانے والی، جرنیلوں کو، وزیر اعظم اور صدر اور شاہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے القابات والے دانشوروں کو، شاہوں کو، بڑی بڑی زمینوں اور بڑے بڑے حکمران ملکوں کے ملکوں کو جگانے کے لیے پھر بھی نہ جاگو گے تو پھر سور اسرافیل تمہیں جگائے گی، اور پھر توبہ کا وقت نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔